70s میں جب میں 73 میں مشیگن گیا ماسٹرز کرنے کے لیے تو مجھے بڑا تعجب ہوا. ایک دو واقعات عجیب سے ہوئے. میرا جو استاد تھا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وہ کہنے لگا میرا ویکنڈ ضائع ہو گیا. تو میں نے اس کو پوچھا کیوں ضائع ہو گیا؟ کہنے لگے اس وجہ سے ضائع ہو گیا کہ میں اپنے باپ کو ایک اولڈ ہوم سے دوسرے اولڈ ہوم میں جا کر میں نے اس کو ٹرانسفر کیا. اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ 73 میں جب وہ زمانہ آ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ میرا ویکنڈ ضائع ہو گیا کیونکہ میں نے اپنے باپ کی یہ خدمت کر دی. برٹرن رسل نے ایک کتاب لکھی تھی, اب مجھے اس کا صرف ٹائٹل یاد رہ گیا کیونکہ 60s میں نے پڑھی تھی, میرج اینڈ مورلز ان سوسائٹی. اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ زمانہ جس انداز سے آ رہا ہے اس میں اقدار جو ہیں وہ پیچھے چلتی چلی جائیں گی, ہر شخص انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اور اپنی زندگی میں اور اپنی آمدنی میں اتنا پھنس جائے گا کہ ہر چیز, شادی, خاندان, یہ سب چیزیں چیلنج ہو جائیں گی. ہو چکی ہیں. پاکستان کے اندر ایک قانون پاس کرنا پڑا, ذرا دیکھیے نا, مطلب وہ زمانہ بھی آ گیا. پاکستان کے اندر ایک قانون پاس کرنا پڑا جو 8-10 مہینے پہلے پاس ہوا. اس کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی قدر نہ کرے, ان کو ان کے گھر سے نکالے یا ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو تو اسٹیٹ بیچ میں جائے گی. یہ تو معاشرے کا کام تھا. معاشرہ ایسی تربیت دیتا تھا, معاشرہ اہتمام کرتا تھا, خاندان والے اہتمام کرتے تھے کہ بے غیرت تم نے ایسا کام کیا کیوں؟ یہ اسٹیٹ کو تو یہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اس کا مطلب there is a change happening in society. اور بچوں آپ تو یاد رکھو یہ چینج جو ہے یہ ذہنی چینج ہے. اس کو چینج کرنے کے, اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے دیکھو کمائیں, محنت کریں, کوئی اس چیز سے نہیں روک سکتا. مگر جب محبتوں کو نکال دو گے اپنی ریلیشن شپ سے تو خود بھی پریشان رہو گے, خود بھی سٹریس میں رہو گے اور معاشروں کے اندر وہ تناؤ پیدا ہوگا کہ اپنا میں اکیلا میں زندگی گزار سکتا ہوں. نتیجہ کیا ہے؟ لیٹ می مینشن ٹو یو سم تھنگ وچ کیم ٹو مائی نالج اونلی اباؤٹ 1 or 2 months ago, اور میں نے اسمبلی کے اندر جو تقریر کی اس کے اندر بھی اس بات کو شامل کیا. اتنا سٹریس ہے سوسائٹی میں, اتنی پریشانی ہے سوسائٹی میں کہ فگرز ہی نہیں تھے کوئی. تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے فگر دیا کہ 24% لوگ ایک وقت میں کسی پریشانی میں موجود ہیں جس کو سٹریس کہتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ اگر اس پریشانی میں ان کو گھر میں لوگ شیئر کر لیں, گھر میں دیکھو جوائنٹ فیملی میں ایک خوبصورتی تھی, گھر میں لوگ شیئر کر لیں. جب اکیلا ہو جاتا ہے تو کسی سے شیئر بھی نہیں کرتا, گھر میں لوگ شیئر کر لیں تو وہ پریشانی کم ہو جاتی ہے. لہٰذا آج کل میں پھر اس بات پر محنت کر رہا ہوں, جیسے مسز سمینہ علوی نے بریسٹ کینسر کو فوکس کر کے 3-4 چیزوں پر لائے. میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو سٹریس ہے معاشرے میں اس کو قابو کیا جائے. مگر ایک فگر اس میں اور بھی بڑا الارمنگ تھا. وہ الارمنگ یہ تھا کہ کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کے لیے یہ انفارمیشن ہے کہ 60 to 80% آف کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس آر انڈر اسٹریس. ایسی کیا کیفیت ہے؟ علم کی تلاش کے اندر یہ ذہنی پریشانیاں کیسے آ گئیں؟ یہ کیسی مشین ہے جس پر ہم نے ان کو ڈال دیا, جس کے اندر یہ مسلسل بھاگتے رہے اور دماغی تناؤ کے اندر مبتلا ہوں. نتیجہ کیا ہے؟ یہ فارمیٹیو ایئرز کے اندر ہم نے ان کی مشین, روزی کمانے کی مشین کے اوپر ان کو اتنی ایکسرسائز کروائی کہ زندگی بھر ایسے ہی زندگی گزاریں گے, صرف روزی کے پیچھے بھاگیں گے. تو یہ بیلنس جو ہے یہ ضرور میرے پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ آپ لوگ بڑی محنتیں کریں اور دوسروں کا دنیا کا مقابلہ کریں, مگر زندگی میں ایک بیلنس رکھنا بھی بڑا ضروری ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں. 60 to 80% آف اسٹوڈنٹس ور انڈر اسٹریس. اور جو آپ اخبار میں کبھی کبھی خبریں دیکھ لیتے ہیں نا کہ ماں نے بچوں کو مار دیا, یہ ہوا, یہ تو صرف وہ بامز ہیں جو ٹپ آف دی آئس برگ پہ جا کر ایکسپلوڈ ہوتے ہیں. باقی معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے.